ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ بہت سے دینی شرعی سوالات اور ان کے جوابات وہ آپ اس پروگرام کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، تو ہم پہلے انہی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں محمد ناصر عطاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا کرامن کاتبین ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں؟ جی، کرامن کاتبین، یہ بھی پہلے بتا دیں کرامن کاتبین کہتے کسے ہیں، اور پھر کیا ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامن کاتبین یہ فرشتے ہیں، یہ معزز فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر یہ معمور فرشتے ہیں جو بندوں کے اعمال کو لکھا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تم پر نگہبان مقرر کیے گئے ہیں جو بڑے عزت والے ہیں اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو وہ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر جو مقرر کیے گئے فرشتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور سیدھی طرف جو فرشتے ہیں وہ بندے کے نیک اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور بائیں جانب کو ایک فرشتے ہوتے ہیں، وہ بندوں کی برائیوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس کے لیے بندوں کے اعمال نامے لکھ کر اس کو پیش کیے جائیں۔ یہ بندوں کے لیے، کیونکہ کل بروز قیامت ہر شخص کو اس کا نام اعمال دکھایا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، صالحین ہوں گے، اللہ کو جنہوں نے راضی کر لیا ہوگا، تو ان کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوگا، یا جو کافر ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں گے، ان کو الٹے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا، اور جو کفار ہوں گے ان کو نام اعمال دیے جانے کی صورت یہ ہوگی کہ ان کا ہاتھ جو الٹا ہوگا وہ سینے کے اندر سے کمر کی جانب نکال دیا جائے گا، اور پھر ان کی کمر کی طرف نکلے ہوئے الٹے ہاتھ میں ان کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا یہ انسانوں کے لیے کہ جو کچھ کیا دنیا میں، جو بویا تھا اس کو کاٹنا ہے، اس کو بطور نتیجہ قیامت کے دن دیکھنا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو یہاں پہ انسان جس طرح کھیت میں بیج بوتا ہے، تو جب فصل تیار ہوتی ہے تو فصل میں وہی چیز نکلتی ہے جس کا اس نے بیج
لگایا ہوتا ہے۔ اگر نیک اعمال کیے ہیں تو آخرت میں نیکی کی صورت دیکھنے کو ملے گی، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اب برے اعمال نامے کی صورت میں جو ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ ایک ان کے خلاف حجت ہوگا، اور جو نیک لوگ ہوں گے، صالحین ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، تو ان کے لیے ایک اعزازی، ان کا جو نامہ اعمال ہوگا وہ نیکیوں سے بھرپور، اللہ تعالی کی رضا مندی ان کے ساتھ حسب حال ہوگی، تو ان کو جو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ ایک ان کی عزت کا، ان کی عزت افزائی کا، انہیں اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوئی ہے، اس رضا الہی حاصل ہونے کا گویا وہ ایک پروانہ ہوگا، اور وہ ان کے لیے ایک اعزاز ہوگا۔ تو کرامن کاتبین ہر شخص کے ساتھ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر، ہر ایک کے اعمال کو وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کفار ہیں انہیں بروز آخرت کسی بھی قسم کی نیکی کا، جو دنیا میں ایک نیکی تصور کیے جانے والے اچھائی کوئی کر لیں، کوئی بھی اچھائی کہہ لیں، ان اچھائی کا انہیں کوئی بدلہ جنت کی صورت میں نہیں ملے گا۔ ٹھیک۔ اور یہ کرامن کاتبین جو ہوں گے وہ ہر شخص کے ساتھ دو دو جو فرشتے ہیں، تو یعنی یہ ایک فرشتوں کی ایک کیٹیگری ہے کہ جو نام اعمال نوٹ کرتے ہیں، ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور ہر شخص کے ساتھ دو دو الگ الگ فرشتے کرامن کاتبین کے طور پر ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور قرآن مجید میں بھی سورہ انفطار میں کرامن کاتبین کا باقاعدہ ذکر ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ جی، تو یہاں پر بھی جو جمع کا لفظ ہے، جو لحافظین کی حفاظت کرنے والے نگہبان ہیں، نگران ہیں فرشتے، اور وہ عزت والے ہیں اور لکھنے والے ہیں، تو یہ صرف دو فرشتے نہیں ہوتے، صحیح، یہ ہر شخص کے ساتھ دو دو فرشتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ فرشتوں کی ایک پوری جماعت ہے، کیٹیگری ہے، جن کی ذمہ داری ہے لوگوں کے اعمال کو لکھنا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ ماشاءاللہ۔ اور یوں بھی ہے کہ فرشتے جیسے دن کے الگ ہیں، رات کے الگ ہیں، اور وہ بھی روایات میں جیسے بیان بھی کیا گیا نا کہ فجر اور عصر کی نماز، اس کو بڑا ایک نمازیں تو سب بھی اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہاں بھی بطور خاص ان دو نمازوں کا ذکر ہوا کہ یہ دونوں وقت وہ فرشتوں کی تبدیلی کے وقت ہیں۔ تو یعنی جو فجر کی نماز پڑھنے والا ہے، عصر کی نماز پڑھنے والا ہے، تو یہ جماعت جاری ہوگی اور دوسری جماعت آتی فرشتوں کی، پھر عصر میں وہ آتے ہیں، یہ جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں، یعنی وہ کرامن کاتبین سے ہٹ کر وہ فرشتے کے جو نامہ اعمال لے کر جانے والے، تو وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم گئے تو بھی نماز پڑھ رہا تھا وہ آدمی، ہم آئے تو بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات میں جن کو بیان کیا گیا، اس میں ایک قول اور روایات کے مطابق یہ جو فجر اور عصر کے وقت ہیں، اور ان نمازوں کی اہمیت میں ایک مزید یہ بات بھی ایڈ ہوئی اور یہ بیان کی شارحین نے کہ یہ فرشتوں کی تبدیلی کے چونکہ اوقات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے عمل سب اللہ جانتا ہے اور اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی مختلف ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، ڈیوٹیاں ہیں ان کی، وہ آتے بھی ہیں، کہیں ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں، کہیں لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں فرشتے، کوئی برسات کی صورت میں پانی کی حاجت لوگوں کی پوری کرتے ہیں فرشتے، بادلوں پر معمور یہ بھی فرشتے ہیں۔ تو مختلف انداز سے فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں، لوگوں تک رزق بھی پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے انہیں امر ہے، حکم ہے، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا۔ جمیل صاحب، یہاں جو عقیدہ بیان ہوا لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کے حوالے سے، تو فرشتوں کی بھی معصوم ہونا، فرشتوں کا ان کی جو عصمت ہے، اس کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہے؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ ایسی مخلوق ہیں کہ جن سے نافرمانی کا صدور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں، تعمیل میں
وہ کبھی سستی نہیں ہوتی، کاہلی نہیں ہوتی، انہیں جو حکم دے دیا گیا اس حکم کی اطاعت فرما برداری ان کی فطرت میں ہی شامل ہے، اور ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے ہی نہیں۔ تو خود قرآن پاک جب فرما رہا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کاموں کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو فرشتے معصوم ہیں، اور مخلوقات میں ایک اور عظیم مخلوق جنہیں ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام سے یاد رکھتے ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، جو رسولان اعظام ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، یعنی ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کا جو ارتکاب ہے ان سے بچانے کا وعدہ فرما لیا ہے، اور یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کو، تو مخلوقات میں یہ دو طبقات ایسے ہیں کہ جن سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، یہ گناہوں سے ایسے بچائے گئے ہیں کہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، ان کے علاوہ جو اولیاء کرام ہیں، اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ گناہ کا ارتکاب ان کے لیے ممکن ہے کہ گناہ وہ ہو سکتا ہے، گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، خطا ہے، غلطی کچھ بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں بچا لیتا ہے۔ تو اولیاء کرام وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں گناہوں کے ارتکاب سے اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیتا ہے۔ یہ گناہوں کا صدور، خطاؤں کا صدور ممکن تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی انہیں بچا لیتا ہے اور یہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما کر ان سے بتقاضۂ بشریت ہونے والے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ان کی سچی توبہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ خطا، وہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں یہ گناہوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں، محفوظ کر لیے جاتے ہیں، ان کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے سچی توبہ کی برکت سے۔ اور رہا معاملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرشتوں کا، تو یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن سے گناہوں کا صدور ممکن نہیں ہے، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں ہی لگے رہتے ہیں۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے توبہ اور استغفار، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو یہ حضرات اپنی شان کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ہمیں مزید اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں آگے سے آگے رہنا چاہیے، تو یہ اپنے اعمال کی طرف جب نظر فرماتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف مزید رجوع کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا یا فرشتوں کا جو استغفار کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، توبہ کرنا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ سرزد ہوا اس پر یہ توبہ کر رہے ہیں یا استغفار کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے استغفار کرنا، یعنی اگر غور کیا جائے شفیق صاحب بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور بعض روایات میں 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ قرآن پاک میں حکم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی، اس کی حمد بیان کریں اور استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو کہ آدمی سے کوئی گناہ ہو تو ہی توبہ کی جائے، ویسے ہی بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنی چاہیے، اور گناہوں سے توبہ کرنے والے کے لیے تو لازم ہی ہے جس سے گناہوں کا صدور ہو جائے کہ اسے تو توبہ کرنی ہی کرنی ہے۔ جن سے گناہ صادر نہیں بھی ہوتے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ توبہ کا معنی ہی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرمانا، یعنی اس کی بھی شارحین نے کئی توجیہات۔ ایک تو ہے کہ استغفار کرنا خود ذکر الہی ہے، یعنی استغفار کرنے والے کو جو بھی استغفر اللہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع لا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اس اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، تو یہ ذکر الہی۔ دوسری فرمایا کہ تعلیم امت کے لیے،
یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم امت کے لیے، اور یہ بھی کہ آپ کا یہ استغفار کرنا ہی امت کے لیے، آپ کا یہ استغفار کرنا ہی رب کی بارگاہ میں یہ امت کے لیے۔ تو مختلف اس کی توجیہات ہے کہ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ ذکر کا وہ بھی ثواب دیتا ہے، اور یہ تسبیح ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی ہمارا دن ایسا نہ گزرے کہ ہم نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفار نہیں کیا ہو، تو یہ عادت اپنی بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی پائیں گے۔ استغفار میں ظاہری برکتیں بھی مل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مال بھی عطا فرماتا ہے، بیٹے اولادیں بھی عطا فرماتا ہے، بارشیں رکی ہوئی ہیں تو بارشوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، یعنی پانی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو استغفار اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں سے ایک معمول اس کو ضرور ہمیں بنانا ہے، اور یہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی کم از کم جو چھوٹے لفظ جسے کہہ دیں یا کم الفاظ میں بولیں۔ بعض لوگ جمیل صاحب استغفار استغفار بولتے رہتے ہیں، یعنی ہم کہہ رہے ہیں استغفار کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ابھی استغفار کر رہا ہوں، یا استغفار کر سکتے ہیں، یا استغفار 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 تسبیح استغفار کی کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین، یہ استغفار یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں نا استغفار کریں، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ استغفار استغفار استغفار، یہ نہیں۔ استغفار کریں مطلب آپ استغفر اللہ، آپ یہ جملے یہ کلمات استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھنا ہے پورا تو یہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ کہلائے گا کہ آپ نے استغفار کیا، یا 100 مرتبہ آپ نے استغفار کیا۔ جی مزید آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھیجا ہوا درود سنتے ہیں؟ جی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کا، اپنی امت کا درود پاک سنتے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے درود پڑھنے والے کا درود پیش بھی کرتے ہیں۔ دونوں طرح کی روایت احادیث کریمہ میں موجود ہیں۔ آپ کا سننا بھی ثابت ہے روایات کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سماعت عطا فرمائی ہے کہ آپ وہ سنتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں فرشتے لے کر آتے ہیں، پہنچاتے ہیں درود، تو یہ بھی ثابت باقاعدہ روایات میں۔ بلکہ اس روایت میں جہاں کہا ہے نا کہ مجھ تک تمہارا درود پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، تو ایک تو صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے، یہ زمین پر حرام فرمایا، وہ نبیوں کے جسم کو زمین نہیں کھائے گی۔ تو یعنی اب بھی ہم بارگاہ رسالے میں درود پیش کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ حیات النبی کا جو ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جو عالم میں ہو رہا ہے اسے ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اسے ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو ابھی بھی وصال شریف کے بعد بھی قبر مبارک مزار پر انوار میں بھی جن اہل محبت کا چاہیں درود اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں، اور بقیہ درود پیش کیے جاتے ہیں، ایسا ہی فرشتے بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ آپ کا فلاں امتی، فلاں بن فلاں امتی، تو اس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا گیا۔ اب غور کریں کہ دنیا بھر میں درود پڑھنے والے کتنے لوگ ہوں گے، یعنی اس ٹائم جس وقت ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایک لمحہ ایسا گزرتا ہے جہاں دنیا میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں بھی درود نہ پڑھ رہا ہو؟ کیونکہ نمازوں کے اوقات دیکھ لیں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں درود، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی، اور نماز کی صورت میں یا ویسے ہی تسبیح کی صورت میں، کہیں سونے کا وقت ہو رہا ہوگا، کہیں جاگنے کا وقت ہو رہا ہوگا، کہیں کوئی سفر کر رہا ہوگا، تو درود شریف ہر لمحے ہر آن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مؤمنین میں سے کوئی نہ کوئی پڑھ ہی رہا ہوتا ہے، ورنہ فرشتے تو بھیج ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب پر درود بھیج ہی رہا ہے۔ تو یہ درود پاک ایسا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آن اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کا، اپنے اہل محبت
مؤمنین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود پاک سماعت بھی فرماتے ہیں اور ان کو جوابات سے بھی نوازتے ہیں۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ رہی ہے کہ سلام میں پہل فرماتے تھے، چاہے آنے والا عمر میں کم ہو زیادہ ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، یہ سنت مبارکہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ جو زائرین روزے اطہر پر حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، گویا ان کا سلام پیش کرنے کا عمل بعد میں ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان حاضرین پر پہلے ہی سلام فرما رہے ہیں۔ واہ سبحان یہ تصور بھی بڑا ایک ذوق افزا ہے ایک عاشق کے لیے کہ ایک غلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہا ہے اور اس کے سلام پیش کرنے سے پہلے ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سلامتی کی دعائیں مل رہی ہوں۔ جی مزید آپ کے سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے کرامن کاتبین فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ دو فرشتے یہ مقرر کر دیے جاتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو اس کی اچھائیاں ایک فرشتہ اور ایک فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ اب جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ اب تو وہ دنیا سے چلا گیا، اب ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم آسمانوں کی طرف آ جائیں۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے کہ آسمان تو سارے ہی بھرے ہوئے ہیں، اتنے فرشتے ہیں، وہ تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی تحلیل حمد کر رہے ہیں، تمہاری یہاں کوئی کسی طرح کی گنجائش نہیں، جگہ ہی نہیں۔ تو وہ کہیں گے پھر ہم زمین میں ہی کہیں کسی مقام پہ، فرمایا جائے گا زمین میں بھی ایسے ہی ہیں کہ تمہارے لیے کوئی اور جگہ نہیں، تو کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر جگہ اللہ کی تسبیح تحلیل ہو رہی ہے۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ تم دونوں اس مومن مرد کی قبر پر ہی کھڑے، اس کے قریب ہی کھڑے ہو جاؤ، کیا کرو؟ تسبیح کرو، تحلیل کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور یہ جتنا تم قیامت تک پڑھتے رہو گے یہ سارا کا سارا اسی مومن کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ جمیل صاحب کتنی عظیم الشان یہ بشارت ہے، یہ اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھیاں جائیں گے، ان کرامن کاتبین کی یہ نیکیاں۔ اور یہ گویا کہ یہ مرنے کے بعد ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے، یہ مرنے کے بعد یہ ایصال ثواب والی صورت ہے۔ تو اب وہ کہا جائے گا کہ نیکیاں لکھتے جاؤ، اور پھر قیامت کے دن یہ اللہ انہیں مرحومین کو یہ اجر دے گا۔ جہاں تک کفار کے ساتھ جو کرامن کاتبین ہیں، کیونکہ یہ مسلمان اور کافر سب کے ساتھ ہیں، ہر جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں، تو وہ جو ہوں گے دو، تو انہیں کہا جائے گا کہ اس کے وہیں پہ جو بھی اس کی گھاٹ جہاں بھی اس کو کنویں میں یا کہیں بھی ڈالا گیا تو اس پہ کھڑے ہو کر یہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے، یہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ تو ایمان کتنی عظیم نعمت ہے، ایمان کتنی عظیم دولت ہے کہ مرنے کے بعد بھی فرشتے ان کو نامہ اعمال میں یوں نیکیاں داخل کرتے رہتے ہیں، اور قبر کے پاس ہی کھڑے ہو کر فرشتے یہ اللہ کی حمد اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنے والے پر کیا حکم ہے؟ فرشتے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اس مخلوق کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر موجود ہیں۔ تو فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ کوئی خارج میں کوئی باقاعدہ مخلوق نہیں ہے بلکہ ایک نیکی کی قوت کا نام ہے، تو یہ دونوں باتیں، یا تو فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا اس کی تعویل ہی یا کچھ اور فرشتہ لفظ مان کر یہ کہنا کہ اس سے مراد ہے نیکی کی قوت اور طاقت، تو یہ تعویل کرنا یہ قرآن پاک کی آیات کا انکار ہے اور یہ کفر ہے۔ اب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے حوالے سے فرشتوں کو جو حکم دیا گیا کہ انہیں سجدہ کریں، واضح طور پہ فرمایا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور ملائکہ ذکر ہے، ملائکہ کا لفظ ذکر ہو رہا اور ہے، وہ سجدہ کریں گے۔ وہ سجدہ کریں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے اگر وجود کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کس کو حکم دے رہا ہے؟ فرشتوں کو۔ تو نیکی کی قوت، اگر فرشتے ہوتے تو نیکی کی قوت کیسے سجدہ کرے گی؟
تو باقاعدہ فرشتوں نے ہی سجدہ کیا. قرآن پاک میں فرمایا گیا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو فرشتوں کا حقیقی وجود ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے درود بھیجنے کا بھی تذکرہ ہے. تو جو یہ کہتا ہے یا ایسا عقیدہ و نظریہ رکھتا ہے کہ فرشتوں کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، یا ان کا نام جو قرآن میں آیا ہے تو اس کا مطلب نیکی کی طاقت اور قوت ہے، اس کا نام جو ہے وہ فرشتہ رکھ دیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. فرشتے باقاعدہ مخلوق ہیں اور باقاعدہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے. صحیح. یعنی جو ان کا اصل جو اللہ تعالیٰ نے جس نور سے پیدا فرمایا ہے اس اعتبار سے ہم ان کی زیارت نہیں کر سکتے، لیکن فرشتے مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں کو اختیار کرنے کی انہیں طاقت دی گئی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی انسانی روپ میں کسی شخص کو دیکھ رہے ہوں اور وہ کسی مسافر کی مدد کر کے وہ رخصت ہو گئے، مسافر کو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ فرشتے کی صورت ہو سکتی، وہ بندہ ہی نہیں نظر آ رہا. تو یہ عباد مکرمون ہے، بل ہم عباد مکرمون، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور عزت والے بندے ہیں. یعنی حضرت جبریل امین بھی تو کئی مرتبہ انسانی صورت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا، بلکہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے خوبصورت صحابی تھے ان کی صورت میں آنا، صورت میں آتا. اور پھر جو بی بی مریم رضی اللہ عنہا ان کے پاس بھی جو قرآن میں وہاں بشر فرمایا کہ ایک بشر، تو وہاں بھی ایک بشری کیفیت بشری حالت میں آپ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں کہ میں تمہیں جو ہے وہ بیٹا دوں گا. فتمثل لها بشرا سویا. جی ہاں. تو انسانی روپ میں بہترین ایک انسانی روپ میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کے سامنے ظاہر ہوئے اور بیٹے کی بشارت، بیٹے کی بشارت دینے کے بارے میں ارشاد فرمایا. تو فرشتے باقاعدہ وجود رکھتے ہیں اور ان کے وجود کا انکار کرنا یہ کئی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے کفر کی صورت بنتی ہے. جی مزید. عبد القادر اتاری عرب شریف کے شہر نجران سے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حق مہر میں 5 تولہ سونا رکھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ مہر کی یہ جو مقدار بتائی جا رہی ہے 5 تولہ سونا گولڈ مہر مقرر کیا جائے، بلا شبہ یہ اتنا مہر مقرر کرنا جائز ہے. کم از کم شریعت مطہرہ نے مہر کی ایک لمٹ مقرر فرمائی ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہوگا. تو اب یہ جو درہم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں دینار درہم نام کے یہ سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے. تو جو درہم تھا یہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور جو دینار تھا وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا. تو 10 درہم چاندی یہ کم از کم مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. اگر ہم ان درہموں میں جو چاندی آتی تھی 10 درہموں میں، اس میں اگر آج کے دور کے حساب سے ہم دیکھیں تو جو وزن بنتا ہے وہ تولے اور ماشے میں بنتا ہے 2 تولہ 7.5 ماشے، 2 تولے 7.5 ماشے. اور اگر اسی کو ہم گراموں میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً کوئی 31 گرام کے اندر بنتا ہے. 30 گرام کو 30 گرام اور 618 کچھ ملی گرام بنتا ہے. یعنی 31 گرام رکھ لیں. مطلب یہ کہ اگر 31 گرام کوئی چاندی کا جو بھی آج اگر نکاح ہو رہا ہے تو آج نکاح کے دن جو 31 گرام چاندی ہے اس کا اتنی قیمت بھی اگر کوئی مقرر کر لیتا ہے تو وہ مہر شرعی ہے، اور وہ کم سے کم چیز مہر بن سکتی ہے اتنی مالیت کی چیز یا اتنی مالیت کے روپے پیسے اگر طے کر لی جائیں. ہمیں یاد ہے جمیل صاحب رمضان شریف میں پروگرام کر رہے تھے تو سحری پروگرام میں، اور آپ کو پتہ ہے رمضان شریف میں یعنی 2026 کا جو رمضان گزرا ہے تو اس میں نصاب بہت اوپر چلا گیا، یعنی 6 لاکھ 5 لاکھ اس کے لگ بھگ نصاب کی قیمت، کیونکہ چاندی 18,000 17,000 یہ. اور پھر آتے آتے یعنی ان دنوں میں حق مہر کی بھی تقریباً 40 پلس یہ رقم بن رہی تھی، 40,000 پلس بھی رقم بن رہی تھی. اور دارالتعلیم سنت سے ایک فتویٰ بھی جاری ہوا کہ جتنی حق مہر کی رقم بن رہی ہے اس سے کم میں وہ رکھنا
یعنی حق میں رکھنا وہ بھی جائز نہیں، اور قاضی صاحبان، امام صاحبان، وہ ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ کم میں رکھ کر وہ پڑھا دیں، بلکہ انہیں شرعی مسئلہ بتائیں، انہیں کہیں اور انہیں اتنی رقم جتنی حدیث پاک میں کم از کم کہے گی یہ پوری کریں وہ. تو بہرحال آستہ سے نیچے آتی گئی ہے. بہرحال اگر کوئی کم از کم بالکل کہتے ہیں نا کوئی آخری پیمانے پہ ہی رکھنی ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ جس دن نکاح ہو، جس دن نکاح ہو تو اس دن باقاعدہ یہ مارکیٹ سے چاندی کا ریٹ معلوم کریں، اور 31 گرام چاندی کا جو ریٹ بن رہا ہو اتنے ریٹ کے مطابق جو بھی روپے پیسے ہیں وہ بطور مہر مقرر کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، جو سوال کیا سائل نے ہمارے، تو وہ تو 5 تولے سونا. ماشاءاللہ. اب 5 تولے جو سونا ہے تو یہ تو پھر کئی نصاب، یہ مہر کے تو کئی نصاب پورے ہو گئے. ہاں، تو یہ جو ماشاءاللہ 5 تولے سونے کا ذکر فرمایا کہ اگر مہر میں کوئی 5 تولے سونا مقرر کرے تو یہ تو ماشاءاللہ اچھی مقدار ہے. اگر ہم پاکستانی روپے میں اس کو دیکھیں تو تقریباً یہ 25 لاکھ تک کا مالیت کا مہر بن رہا ہے. تو یہ مرد عورت دونوں اور ان کے خاندانوں کی رضامندی کے ساتھ جو بھی مہر کی مقدار طے ہو جائے، 5 تولہ 15 تولہ 25 تولے جتنا بھی سونا مہر مقرر کرنا چاہیں، دینا تو شوہر کو ہے. صحیح. اچھا، دینا بھی ہے، دینا بھی ہے، یعنی یہ نہیں کہ ابھی خوش کر دیں لکھوا دیں اور اس کے بعد دینے لینے کا بات ہی نہ ہو. نہیں، جتنا طے کیا جائے گا. اور چاہے مثال کے طور پہ کم از کم مہر تو ہم نے بتایا نا کہ 31 گرام چاندی، یہ کم سے کم 31 گرام سے نیچے مطلب 30 تک نہ آئے، 31 تک بھی رہے تو مہر اس میں بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ اگر 31 گرام چاندی کی مالیت طے کی جائے جو ہو سکتا ہے آج کل کے حساب سے 25,000 کے اندر اندر ہی ہے، لیکن یہ تو ماشاءاللہ 5 تولہ سونا مقرر کرنے کا سوال کر رہے ہیں، یہ تو 25 لاکھ تک کی ویلیو بن رہی ہے. ہاں، تو آدمی وہ سب کچھ دیکھ کر ہی، یا کوئی اور محاورہ ہے تو اسے کہتے ہیں کہ پاؤں اتنے پھیلاؤ کہ چادر کے حساب سے پاؤں پھیلانے چاہیے. تو اب اگر رکھ دیا تو یہ شرعی واجب ہو جائے گا. بالکل، اب یہ شرعاً لازم ہو جائے گا. اگر 5 تولے مہر مقرر کیا ہے گولڈ تو باقاعدہ جتنا طے کیا ہے اتنا دینا ہوگا. اب اس میں گولڈ میں بھی وہ کیرٹ وائز کا بھی مسئلہ آئے گا. اب 20 کیرٹ کا زیور 5 تولہ دینا ہے تو 20 کیرٹ کا 22 کیرٹ کا طے کیا اتنے حساب سے دینا ہوگا. اچھا، اگر یہ نہیں کیا، جیسے ڈائریکٹ 5 تولے سونا ہے، تو اب 5 تولے سونا اگر ڈائریکٹ ہی کہا تو ہمارے لوگوں میں عام طور پہ 18 تو نہیں آئے گا، کیا آئے گا ذہن میں؟ اب اس میں تو یہ کہ جب کوئی 20-22 کیرٹ کوئی طے ہی نہیں کیا تو پھر تو وہ 24 کیرٹ کے حساب سے ہی جو عام بسکٹ کی صورت میں یہ نارمل یہ ہوگا. خالص سونا جس کو کہتے ہیں 5 تولے اس کا وزن ہو تو اتنا. پھر یہ ہوتا ہے کہ مہر کی ادائیگی جس وقت کی جا رہی ہوتی ہے تو فریقین اس وقت بھی آپس میں کسی ایک کیرٹ پہ ٹھیک وہ رضامندی کر سکتے ہیں. اس طرح بھی مہر کی ادائیگی ہو جائے گی. اچھا جمیل صاحب، جو آپ نے حق میں اب یہ جو بیان کیا کہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی 31 گرام تقریباً بن رہا ہے، تو اب اگر کوئی اتنے اماؤنٹ میں نہیں بلکہ کم میں اس نے طے کر لیا، 10,000 میں 12,000، اور وہ قیمت اتنی نہیں بنتی، اب ہم دیکھتے ہیں تو وہ قیمت اتنی نہیں بنتی، تو پھر ایسے شخص پر کیا لازم آئے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا 25,000 20,000 جو بھی اس کے اماؤنٹ بنتا ہو تو اس کو مہر مقرر کیا جائے. اب جب نکاح ہوا تھا رکھا ہی 5,000 اور اس وقت 5,000 ہی اماؤنٹ وہ بن رہی تھی، صحیح. اب ابھی تک دیا نہیں ہے. اب جب دیں گے تو اب کیا اس کو 5 والے کو 25 دینا پڑے گا، اور اگر جتنی بنتی تھی اس سے کم طے کیا تو اسے کتنی دینی پڑے گی؟ یہ 2 سوال کیا کہتے ہیں اس کو ہم جو دوسرا سوال ہے وہ سمجھو اس کا پہلا جواب کہ جتنا اگر آج سے 15 سال پہلے اگر کسی کی شادی ہوئی اور اس وقت مہر مقرر کیا گیا تھا مثال کے طور پہ 5,000 روپے، اور 5,000 روپے اس وقت 31 گرام جو چاندی ہے وہ 5,000 کے اندر اندر بن جاتی تھی، آ جاتی تھی، تو 5,000 روپے اس وقت جو 15 سال پہلے اگر نکاح کے موقع پہ طے کیا تو بالکل ٹھیک مہر بن گیا. اب ادائیگی آج سن 2026 میں 15 سال کے بعد اس وقت ادائیگی ہو رہی ہے، تو 5,000 جو لازم ہوا تھا وہی 5,000 روپے شوہر پر دینا لازم ہوں گے. اب اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب ریٹ بڑھ گیا، 5,000 کی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے تو اب آپ اس کو 20,000 روپے کریں 25-30,000 روپے کریں. تو شوہر کے اوپر چونکہ روپے پیسے لازم ہوئے تھے، اب روپے پیسے کی قدر گھٹ گئی بڑھ گئی، اس سے شوہر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اچھا، جو دوسرا آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ اگر اس وقت 31 گرام چاندی کی قیمت مثال کے طور پہ 20,000 روپے بن رہی ہو اور کسی نے اب 10,000 روپے مہر مقرر کر کے نکاح کر لیا، تو یہ 10,000 روپے مہر یہ مہر شرعی نہیں بنا. اب اس کو 31 گرام جو مہر کی کم سے کم مقدار ہے، جو 10 درہم چاندی میں 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہے نکاح کے وقت، اس قیمت کو بطور مہر مقرر کر دیا جائے گا. یعنی اس سے کم اگر کوئی مہر مقرر کرتا ہے تو وہ مہر درست مقرر نہیں ہوا. اب اس کی جو مقدار طے کی جائے گی وہ مہر کی سب سے آخری مقدار اسی کو معین کر دیا جائے گا. اب وہ مہر شوہر کو دینا لازم ہوگا، یعنی 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی کی رقم، یا جس کو آپ کہہ لیں گے 31 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت شوہر کے اوپر دینا لازم ہوگی. ٹھیک. اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا شفیق صاحب میں نکاح پڑھا رہا تھا، تو وہاں پر جب نکاح پڑھانے کے دوران جب آتا نا کہ مہر کتنا طے ہوا، تو ان کے خاندان میں وہ چل رہا تھا بھائی ہمارے ہاں تو 11,000 روپے ہی مہر چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا 11,000 روپے، جبکہ چاندی کا ریٹ مہنگا ہونے کی وجہ سے اب مہر جو ہے وہ 15,000 یا اس سے اوپر ریٹ ہو چکا تھا. لیکن بس وہ کہ ہمارے ہاں خاندان میں تو 11,000 روپے ہی طے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں اپڈیٹ ہونا بھی ضروری ہے. وہ 11,000 اگر آج سے 2 سال پہلے 4 سال صحیح تھا، پہلے مقدار پہ پورا 11,000 میں نکاح ہو سکتا تھا، لیکن اب جب آپ آج کی تاریخ میں اگر نکاح کریں گے تو اب یہاں پر پاکستان میں جو چاندی کم از کم مقدار مہر کی ہے وہ 31 گرام کے لگ بھگ، تو اس کی قیمت 11,000 روپے نہیں بنتی، زیادہ بنتی. تو اس لیے بعض خاندانوں میں جو بھی رواج چل رہا ہو تو اس رواج کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اب مہر کا وہ چینج ہونا چاہیے، اور اتنی مقدار آگے لے جائیں کہ جو شرعی طور پہ مہر کی مقدار کو مکمل کر رہا ہو. جی ناظرین کرام، یہ ظاہر ہے ان شرعی مسائل کا ہمیں خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے. دارالتعلیم سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے. اگر آپ ٹیلی فون پر شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے، اور اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے. ان اوقات کار میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا فون ریسیو بھی ہوگا، آپ کی رہنمائی بھی کر دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو احکام شریعت، احکام دین، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. درست مسائل سیکھ کر سمجھ کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.